تو پی ٹی آئی سے بہت امید تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹی ایل پی کی طرف سے کچھ شکایات بھی سامنے آئیں، لیکن بین کیوں کیا گیا ہے؟ تو آپ اگر اس فیصلے کو جسٹیفائی کر سکیں اور عوام کو بتا سکیں اپنی سائیڈ آف دا سٹوری کہ حکومت کا کیا نقطہ نظر تھا اس حوالے سے۔ اچھا، اس وقت ہم مکی دور نہیں، مکی دور سے بھی بدتر دور سے جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان اور خصوصاً پاکستان کے مسلمان گزر رہے ہیں۔ مکی دور میں صحابہ اکرام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اپنا طرز زندگی تھا، مدنی دور کا اپنا ایک طرز زندگی تھا۔ اس وقت ایف اے ٹی ایف کی جو شکنجے کے اندر ہم 27 اس کے جو مختلف نکات تھے، اس میں سے بڑی مشکل سے ہم 24 نکات کو پورا کر کے ہٹے ہیں، صرف 3 نکات رہ گئے ہیں۔ اس کی اوپر بھی جو ہے وہ عالمی طاقتیں، ملک دشمن طاقتیں، انڈیا جو ہے اس کو بنیاد بنا کے پاکستان کو معاشی، سیاسی، جغرافیائی طور پہ تباہ کرنے کی جو ہے وہ پوری سازش میں ہے۔ ان حالات کے اندر اگر کوئی یہ کہے کہ ہم یورپ کو اور امریکہ کو آنکھیں دکھائیں یا ان کے سفیر کو یہاں سے اٹھا کے باہر پھینکنے کی باتیں کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمت کے تحت، اسلامی فقہ کے ان قوانین کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی جو ہے ذہن میں سماتی نہیں ہے۔ اس موقع پہ کہ جب ہم بڑی مشکل سے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ سروائیول کے جو ہے نا اس کے اوپر سے گزار رہے ہیں، دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ایٹیچیوڈ اور رویہ دیکھیں۔ پہلا میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر پہلا سربراہ ہے اسلامی یا دوسرا سربراہ طیب اردگان ہے جنہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وقار کے حوالے سے پوری جنگ لڑی ہے۔ اور آج بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنے بیان کے اندر کہا کہ جس طرح ہولو کاسٹ کے اوپر یورپ اور امریکہ کے اندر بات کرنا جو ہے نا وہ ناجائز سمجھی جاتی ہے، بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے حوالے سے ان کی کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی والی حرکت، بات یا عمل اس کو دنیا کے 1 ارب 30 کروڑ مسلمان برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر کوئی گروہ ریاست کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی مرضی سے لا اینڈ آرڈر کریٹ کرنے کی کوشش کرے، امام ابن تیمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سمجھتا ہوں اسلام کا بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑا نام ہے، ان کا قول ہے اور یہ اسلامک فرمان بھی ہے، یہ قرآن حدیث بھی ہے کہ فساد فی الارض جو ہے وہ کفر سے بدتر ہے، کفر سے بدتر ہے۔ اب آپ بتائیں پاکستان کے اندر پچھلے 5 دنوں میں کیا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں نا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ان تمام جو میں نے بکھری 3 4 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان تمام کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی حکمت کے ساتھ اسلام دین حکمت ہے۔ اب ہم چاہیں کیا ہم یہ کریں کہ ہم ایک ہلکی سی ایک ایسی حرکت کر کے اس کے بعد حاصل وصول کیا ہوگا؟ سعودی عرب نے سفیر نکالا، ایران نے سفیر نکالا، ترکی نے سفیر نکالا، ملائیشیا نے سفیر نکالا، انڈونیشیا نے سفیر نکالا، دنیا کے کسی ملک کا بتائیں؟ ہاں، مذمت سب نے کی۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہماری حکومت نے تجارت ختم کی ہوئی ہے پچھلے 1.5 سال سے، ہماری حکومت نے فرانس کے اندر اپنا جو ہے وہ کوئی سفیر نہیں رکھا ہوا، ہم نے تو سب کچھ یہ کیا ہے، لیکن ہم اس حد تک اگر جائیں گے تو ہم ان دشمنوں کو کہ جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو جغرافیائی طور پہ 3 سے 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو اکنامکلی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو ہم موقع فراہم کریں گے۔ اور میں آخری چیز آپ کے سامنے رکھ دوں، کل میں ایک ٹی وی چینل کے مالک کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آج سے 5 دن پہلے اٹلی کے سفیر کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، تو اٹلی کے سفیر نے یہ کہا کہ اگر آپ فرانس کے سفیر کو یہاں سے باہر بھیجیں گے تو یورپ کے تمام ممالک جو اپنے سفیر واپس بلا کے آپ سے قطع تلقی کر لیں گے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس ساروں کی روشنی میں بڑی حکمت کے ساتھ ہمارے پاکستان کی حکومت نے جو ہے وہ چیزوں کو موو کرنا ہے، لیکن دوسری طرف جس انداز سے چیزوں کو میٹرلائز کیا گیا، آپ رینجرز کے لوگوں کو مارا پیٹا گیا، پولیس کے جناب اہلکاروں کو شہید کیا گیا، پورے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر اور فساد فی الارض کیا گیا، ان ساری چیزوں کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے ایک اچھے انداز سے چیزوں کو مینج کیا۔ اور آواز نہیں آ رہی، بالکل صحیح، پاکستان وہ سب سے پہلا اسلامی ملک ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا کیس ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے ڈٹ کر لڑا، اور اس چیز پر آواز اٹھانے میں پاکستان نے تمام اسلامی ممالک پر سبقت لی۔ اس معاملے پر ہمیں متحد ہو کر، یکجا ہو کر، اپنی تمام تر سیاسی اور مذہبی فقوں کی وابستگیاں بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک قوم بن کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر سوچنا ہے، جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
तफरुक़े में पड़ने। दोस्तों, अगर आप डेली न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट चल रहा है, और पाकिस्तान के लोगों का ये कहना है कि खास करके उनकी जो टीएलपी पार्टी है, उनके समर्थक, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी फ्रांस के सिटीजन हैं और जितने भी फ्रांस के एम्बेसडर जो हैं उनको वापस फ्रांस भेजा जाए। और पाकिस्तान की इंटरनेशनल दुनिया में ऑलरेडी इमेज बहुत ही ख़राब है, ऑलरेडी वो ग्रे लिस्ट में है। तो अगर पाकिस्तान फ्रांस के ख़िलाफ़ कोई भी कदम लेता है या फिर कुछ गलत कदम उठाता है तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हो सकता है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाए। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट करने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, और इस बार भी अगर फ्रांस को कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आई थिंक इंडिया का फुल सपोर्ट फ्रांस के साथ रहेगा, और साथ में हो सकता है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए अगर कुछ गलत कदम उठाता है तो।